قریب ہے تو قریب سے قریب تک جانا آسان تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل کیوں فرمائی؟ تو رکوع کے بعد اللہ نے فصل کیا. فصل سے لذت وصل ہے. رکوع کے بعد سجدے سے اللہ نے دور کر کے دوری کے بعد حضوری کا مزہ آتا ہے. پردہ پھر دکھلائیے، پھر جلوہ پھر دکھلائیے، پھر مجھ سے پردہ کیجیے. جلوہ پھر دکھلائیے، پھر مجھ سے پردہ کیجیے. پرورش پاتا ہے رگ رگ میں مذاق عاشقی. تو اللہ تعالیٰ نے رکوع سے پھر سیدھے کھڑو، اب سجدہ کرو تو مزہ بڑھ جائے گا. ایسی دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا واجب ہے. کھٹ 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 یہ نماز ٹھیک نہیں ہے. 17 رکعت کے خوف سے لوگ جلدی جلدی پڑھتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ 9 رکعت بڑھیا والی پڑھ لو. 4 فرض 2 سنت 3 وتر بہترین پڑھو، بجائے اس کی 17 رکعت پڑھو. کھٹ 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 دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا واجب ہے. دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا واجب ہے. اب ایک سجدے سے دوسرا سجدہ وہیں سے وہیں کر لیا، سر کو ذرا سے اٹھایا، پھر کیا مزہ آیا. تھوڑے بیٹھ جاؤ، فاصلہ کر لو، پھر واصلے کا لطف لو. تو پہلے گھر میں اطلاع کر دو کہ ہم آئے ہیں، آپ جب تک مسجد میں 2 رکعت پڑھ لو. اتنا وقت دو کہ وہ اپنے بال وال ٹھیک کر لے، کیونکہ اسے کیا پتا کہ آپ آ رہے ہیں، خبر نہیں ہے. اور وہ بھوتنی کی شکل میں ہے، بال وال سے بکھرے، آپ دیکھ کے ڈر جاؤ گے. دیکھ کے ڈر جاؤ. سب چیزیں عشق بھی پابند قوانین ہیں. جب محبت قانون کے حدود سے خارج ہوتا ہے وہی بدعت ہو جاتی ہے. میں توحید سے سرشار ہوں، سنت ہے یہی. میں توحید سے سرشار ہوں، سنت ہے یہی. اور دل کسی غیر کو دے دیں تو یہی بدعت ہے. دل کسی غیر کو دے دیں تو یہی بدعت ہے. ایک واقعہ بتایا تھا بابا نجم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک عورت 12 بجے رات کو اٹھی اور اس نے غسل کیا. گرمی کا زمانہ تھا، شدید گرمی، تو اس کو گرمی سے نہانا پڑا. نہانے سے بال وال سب بکھر گئے. اسی حالت میں اس کو شوہر کی محبت معلوم ہوئی. اور شوہر بے خبر سو رہا تھا، تو بکھرے ہوئے بالوں سے آ کر لپٹ گئی. اس کو عشق میں تیزی آ گئی. اس کا دل چاہا کہ میں اپنے شوہر سے لپٹ کے پیار کر لوں. اب جو شوہر سے لپٹی تو عالم نیند کی گہری نیند میں جو آنکھ کھولا تو دیکھا کہ کوئی کالے رنگ کی عورت ہے، بال بکھرے ہوئے. وہ سمجھی کوئی جناتیہ پری یا بھوتنی، بھوت کہتے ہیں نا، بھوت کی عورت. بھوت کی بیوی کا نام بھوتنی ہے. چڑیل، چڑیل جو درختوں پر رہتی ہے نا، تو وہ یہ سمجھا کہ یہ چڑیل آ گئی. ہارٹ فیل ہو گیا اس کا، ہمارے خوف کے اس کا دل کی حرکت بند ہو گئی. اس لیے ذرا عشق محبت بھی کرو تو سب سوچ سمجھ کرتے، ایسا نہ ہو کسی کا ہارٹ ہی فیل ہو جائے. سوتے ہوئے گھر میں جاؤ، ذرا کھار دو. اچانک دھڑ سے گئے، ڈر جائے تو. ایک عورت کا کہ میرا شوہر کہتا ہے کہ میں دوسری شادی کروں، اور یہ بھی کہتا ہے قرآن شریف میں 4 بیوی کی اجازت ہے، تو تم کو راضی رہنا چاہیے. تو میں نے اس کو، اور وہ کہتی ہے کہ اگر دوسری بیوی آئی تو میری موت آ جائے گی، یعنی مجھے بہت غم ہوگا. تو میں نے لکھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال کی تھیں، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ان سے نکاح فرمایا. 52 سال آپ کی عمر ہو گئی اور تب ان کا انتقال ہوا. لیکن ان کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی کہ خدیجہ کو غم ہوگا. معلوم ہوا کہ اپنی بیوی کی تکلیف کے خیال سے شادی نہ کرنا بھی سنت ہے. یہ اس سنت کا علم لوگوں کو نہیں ہے، بس دوسری بیوی کے چکر میں نفس سامنے ہوتا ہے. دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی طاقت تھی،
صحت اتنی اعلیٰ تھی 4000 مردوں کی آپ کو قوت تھی. حدیث میں آتا ہے 100 جنتی مرد کی آپ کو طاقت تھی، اور وہاں ایک مرد کو 40 مردوں کی طاقت دی جائے گی جنت میں، تو 100 کو 40 سے ضرب کو 4000 بنتا ہے. اتنی صحت کے باوجود آپ نے حضرت بی بی خدیجہ جو 40 سال کی تھیں ان سے ساری زندگی کو نباہ کر دیا. 52 سال ہو گئی عمر، لیکن اس لیے شادی نہیں کی کہ خدیجہ کو غم ہوگا رضی اللہ تعالیٰ. آج جس کو دیکھو ہم کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی جو قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی مطلق نہیں ہے کہ ہر شخص سال شادی کر لے، مقید ہے کہ اگر تم انصاف کر سکو. فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم اندیشہ کرتے ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر صبر کرو. حکم مطلق نہیں ہے. اور اس زمانے کا فَإِنْ خِفْتُمْ ہے جب صحابہ کا ایمان کیسا تھا. وہ بھی عدل انصاف کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کو اندیشہ ہو. اور اس زمانے میں نفس کے بندے، اس زمانے کے اندر کیا حالات، اس زمانے کا ایمان کیسا تھا. اتنا حکم ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ نے 2 شادی کر کے دروازہ کھول دیا. فرمایا کہ نہیں، دروازہ بند کر دیا. دیکھ رہے ہو ترازو رکھی ہوئی ہے، کوئی چیز آتی ہے تو آدھی وہاں بھیجتے ہیں آدھی وہاں بھیجتے ہیں. ہر وقت ترازو لگی ہوئی ہے. 9:10 پر اگر پہلے ایک روز گئے ایک بیوی کے پاس تو دوسرے دن 9:10 پر جاتا ہوں. اتنی پابندی. اس سے اچھا ہے کہ لیلاؤں کی تعداد بڑھا کر ان کی پابندیاں بڑھا دو. اس سے اچھا کہ مولا کے عشق میں مبتلا رہو. ایک ہی لیلا سے آج کل مولا کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے. ہر وقت ٹانگ کھینچ رہی ہے. جن کے پاس ایک لیلا ہے ہر وقت ان کی ڈیمانڈ سمجھے فرمائشات اتنی زیادہ ہیں کہ آدمی. اچھا پھر صحت کا کیا حال ہے دیکھ لو. اس زمانے میں صحابہ کی طاقت کتنی تھی. صحت کا حال یہ ہے کہ اس زمانے میں خون کو ہر سال نکلواتے تھے وہ لوگ، اور ہم لوگ خون ذرا سی بیماری ہوئی اور فوراً خون چڑھواؤ. یہیں سے ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں 3 دن تک مرنے کے بعد 3 دن تک اجتماع مت کرو. تیسرے دن اس کا نام تیجا ہے. تیجا کی غیر شرعی حرکت کا ثبوت یہی ہے کہ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ ابھی اس کو 1 بوتل خون چاہیے تو اسی وقت اگر وہ کہہ دے کہ صاحب ہمارے خاندان میں تیسرے دن تیجا ہوتا ہے تب خون دیا جاتا ہے، تو آپ کہیں گے 3 دن تک تو یہ مر جائے گا. تو جب انسان کا انتقال ہوا اسے تو ابھی ثواب چاہیے. آپ کیوں تیسرے دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ خون تو ابھی چاہیے. وہ کہہ رہے ہو خاندان میں تیسرے دن خون دیا جاتا ہے، پھر قبرستان پر خون گرا دینا لے جاتا اس کی قبر پر. جو چیز شریعت میں ثابت نہ ہو. یہ تیجا 40واں یہ 10واں جو ہے یہ ہندوؤں سے آیا ہے. محمود غزنوی نے جب ہندوستان پر حملہ کیا اور محمود غزنوی کے سپاہیوں نے ہندو لڑکیوں سے شادی کر دی ان کو مسلمان بنا کر، تو نیا نیا اسلام تھا ان کا. وہ اپنے مذہب کا بھی کرتی تھی. سپاہیوں نے صبر کیا کہ آہستہ آہستہ ٹھیک کر دیں. وہ بجائے ٹھیک ہونے کے وہ ہمارے اسلام میں داخل کر دیا ان لوگوں نے. آج وہی لوگ بچ رہے ہیں جو بزرگان دین اور علماء دین سے رابطہ رکھتے ہیں. جہاں جہالت کے چمگادڑ ہیں وہاں اس سے بچنا کوئی مشکل نہیں. خاندان سب ایک طرف کہ بھائی تیجا نہیں کرو گے 40واں نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا. مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. ایسی سخت جملے کہتے ہیں کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. اس لیے کہتا ہوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت ہے اسی پر جینا اور مرنا رکھو. خاندان کو مت دیکھو، برادری کو مت دیکھو. یہ دیکھو کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک نوجوان بیت ہو گیا اور اللہ والا بن گیا. ہر قدم پر اس سنت کو پوچھتا تھا. تو اس کے یہاں کھانے مرنے کے بعد کھانے پکا کر پلاؤ ولاؤ بریانی تقسیم کا رواج تھا. تو اس نے کیا کیا، اس کے باپ کا جب انتقال ہوا تو اس نے 2 بکرا منگایا اور خوب زوردار پلاؤ پکوایا. خاندان کے بڑے بڑے زمیندار آ گئے، ہاتھ دھو کے بیٹھ گئے دسترخوان پر.
جب ہاتھ دھو کے بیٹھ گئے تو اس نے کہا خبردار ہاتھ مت بہانا بریانی کی طرف. یہ میں نے بکرا اس لیے کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نہ معلوم ہو کہ میں کوئی غریب ہوں, میں بھی زمیندار ہوں, لیکن ہاتھ دھو کے اس کی طرف مت بہانا. سب زمینداروں نے تو منہ دیکھنا شروع کیا. اس لڑکے نے تو ہم لوگوں کے ناک کاٹ لی, کان کاٹ لیے. پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ ان کا دیکھو میرے باپ کا انتقال ہوا ہے, اس غمی میں آپ کو پلاؤ کھانے کا کیا حق حاصل ہے؟ اکبر کا شعر ہے, اکبر الہ آبادی کا. بتاؤں کیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا. بتاؤں کیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا. تو اس نے کہا کہ اب ہاتھ نہ لگانا, یہ میرے باپ کے غمی میں آپ کو پلاؤ کھانے کی شرم نہیں آئی؟ میرے باپ کے غم میں آپ پلاؤ بریانی بنا رہے ہو, شرم نہیں آئی؟ سب نے کہا واہ شاباش اے جوان بیٹے, تم نے ہم بڈھوں کی اصلاح کر دی. اس نے اعلان کیا ہے کھانا غریبوں کو جائے گا, جاؤ مسلموں کو تقسیم کر دو. ہم رسم ختم, تھوڑا دور سے آگ لگاتے ہیں, پہاڑ اڑ جاتا ہے. اللہ کی رحمت کی ذرا سی چھینٹے پڑ جائے تو سب معاف انشاءاللہ. فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ خود ہمت کرے, پھر اس کی تکمیل اللہ تعالیٰ خود کر دیتے ہیں. جیسے باپ جب دیکھتا ہے کہ بچہ 10 قدم چلا اور گر گیا تو خود ہی رحم کھا کر اس کی مدد کرتا ہے. بندے کو چاہیے کہ خود ہمت کرے, پھر اس کی تکمیل اللہ تعالیٰ خود کر دیتے ہیں. اور یہ بھی کہتا ہوں ہر گناہ سے عقل کو نقصان پہنچتا ہے. عدم ایذا کافی نہیں, عدم قصد ایذا کافی نہیں ہے. قصد عدم ایذا کرو, ارادہ کرو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. پہلے سوچو پھر بولو کہ ہم کیا بول رہے ہیں. اپنی حماقتوں سے اذیت پہنچانے والوں کو ذرا ہوش میں آ جانا چاہیے. اگرچہ ارادہ نہیں ہے اذیت کا, مگر عدم قصد ایذا کافی نہیں ہے. قصد عدم ایذا کرو, ارادہ کرو کہ ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے. جیسے باپ جب دیکھتا ہے کہ بچہ 10 قدم چلا اور گر گیا تو پھر باپ کو خود رحم آ جاتا ہے, رحم کھا کر پھر اس کی مدد کرتا ہے, گود میں اٹھا لیتا ہے. تو جیسے باپ چاہتا ہے کہ بچہ اپنی طرف سے کوشش کرے چلنے کی, اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری طلب کو دیکھنا چاہتے ہیں. مگر افسوس تو یہ ہے کہ ہم تو سرکتے ہی نہیں اپنی جگہ سے. فرمایا کہ ہمت سے اگر انسان کام لے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں. جیسے کوئی شخص سفر کرے تو ارادہ کر لے کہ ہمیں کسی عورت کو دیکھنا نہیں ہے. خالی ارادہ نہ ہونا کافی نہیں ہے, عدم قصد نظر کافی نہیں ہے. قصد عدم نظر کرو, ارادہ کرو کہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے. ہمت سے کام لو. اللہ تعالیٰ نے ہمت میں بہت بڑی طاقت رکھی. جیسے آندھی چل رہی ہو, ریزے اور بالو اڑ کے آنکھ میں آ رہے ہوں, کنکڑ پتھر, تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ آنکھ کھولیں گے, ہمت سے کام لیں گے. ایسے ہی یہ اس سے تو آنکھ کو تکلیف ہوگی, اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی. اس کا خیال کرو. اور حقیقت یہ ہے کہ نظر بازی دلیل ہے کہ اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت نہیں. آپ بتاؤ جس گھر میں دولت ہوتی ہے اس گھر میں تالا لگاتے ہیں یا نہیں؟ جس بکس میں سونے چاندی کے زیورات رکھتے ہیں اس میں تالا لگاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ نظر ادھر ادھر پھیرنا دلیل ہے کہ اس ظالم کا قلب ویران ہے. اگر تعالیٰ کی نسبت کی دولت ہوتی تو اس کی حفاظت کے لیے یہ آنکھ کا تالا لگا دیتا, یوں کر لیتا, نظر کو دور کرتا اور دور ہی سے ہوشیار ہو جاتا. جیسے کوئی دشمن لے آ رہا ہو چاقو لے کر تو پہلے ہی اپنی پوزیشن سنبھال لیتا ہے کہ یوں مارے گا تو میں یوں ہو جاؤں گا, ادھر سے مارے گا تو ادھر ہو جاؤں گا. لیکن یہاں تو دوسرا معاملہ ہے. جب دیکھا دور سے کوئی حسین تو اور تیار ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, ٹوپی سیدھی کر لیتے ہیں, داڑھی کو پٹکار لیتے ہیں, مونچھوں کا پسینہ بھی ٹھیک کر لیتے ہیں. کیا ہے یہ بدقسمتی, اس کی بدنصیبی ہے.
جو نالائق بھی اللہ کے غضب اور ناراضگی کے اعمال میں جری ہوتا ہے، یہ شخص اللہ کے قہر اور عذاب میں مبتلا ہونے پر جری ہے اور ویران قلب رکھتا ہے سینے میں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت نسبت میں اللہ کا موتی اگر ہوتا تو انشاءاللہ پھر وہ اسے ہر وقت ہر جگہ اللہ نظر آتا ہے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے ہماری نظر۔ فرمایا کہ ہمت سے اگر انسان کام لے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں، اور یہ ہمت پیدا ہوتی ہے کسی کامل کی صحبت میں رہنے سے یا اس سے تعلق پیدا کرنے سے۔ مگر کسی کامل کی صحبت میں رہنے سے ہمت کب پیدا ہوگی؟ جب ارادہ بھی کرے اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے انہیں حاصل کرنا ہے مالک کو اور ان کو خوش کرنا ہے۔ یریدون وجہ کی بھی شان ہے، خالی بریانی اور پلاؤ اڑانے کے لیے نہ رہتا ہوں۔ سمجھ لے، خانقاہ میں کس لیے رہو؟ ارادہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، گناہ کے تقاضے مغلوب ہو جائیں۔ بعض لوگ فرمایا کہ بعض لوگ یکسوئی کا انتظار کرتے ہیں کہ ابھی تو بیٹی کی شادی کرنا ہے، فلاں مکان کی چھت ڈالنی ہے، فلاں لڑکے کو MBBS کرانا ہے، فلاں کام کر لینا، اس سے پھر اطمینان سے اللہ اللہ کریں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا میں کبھی اطمینان نہیں ملے گا، اطمینان تو مرنے ہی کے بعد ملے گا۔ جس حالت میں ہو اسی حالت میں اللہ کی بن جاؤ۔ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا۔ معرومی نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص ناپاک تھا، غسل واجب تھا، تو دریا کے کنارے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، اے دریا میں تیرے اندر کیسے آؤں، میں ناپاک ہوں اور تو پاک ہے، تو ناپاک کا آدمی پاک پانی میں کیسے آئے، گستاخی ہو جائے گی۔ تو دریا نے ہنس کر کہا، اے ناپاک قیامت تک ناپاک رہے گا، جس حالت میں ہے جلدی سے کود پڑ اور پاک ہو جائے گا، تیرے جیسے ہزاروں پاک ہو جائیں گے اور میرا پانی پاک ہی رہے گا۔ تو معروف فرماتے ہیں کہ کسی گناہ میں مبتلا ہو فکر نہ کرو، اسی حالت میں جاؤ اللہ والوں کے دریا میں، ان کے پاس جاؤ جس حالت میں ہو، اللہ والے پاک ہی رہیں گے انشاءاللہ، آپ جو ہے پاک ہو جائیں گے۔ اور سبحان اللہ جب کہو تو یہ نیت کرو، اگر شیخ نے سبحان اللہ بتا دیا تو یہ نیت کرو کہ اللہ آپ تو پاک ہی ہیں، آپ کی پاکی بیان کرنے کے صدقے میں ہم پاک ہو رہے ہیں۔ من نہ گردم پاک از تسبیح شاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلومی بیان کرتے ہیں کہ اے دنیا والو، جب تم سبحان اللہ کہتے ہو کہ اللہ پاک ہے تو من نہ گردم پاک از تسبیح شاں، ان لوگوں کی سبحان اللہ کہنے سے اللہ تھوڑی پاک ہوتا ہے، پاک ہم عیشا شوند او درفشاں، یہ سبحان اللہ کہنے والے پاک ہو رہے ہیں، اللہ نہیں پاک ہو رہا، اللہ تو پاک ہے ہی ہے۔ جو اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں وہ ان کی پاکی کے صدقے میں خود پاک ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جیسے کوئی باورچی چولہے پر کھچڑی پکا رہا ہے تو تھوڑا سا آگ سے چاول گرم ہوئے یہ 1 لوٹا پانی ڈال دیتا ہے، جو کھچڑی آدھے گھنٹے میں پک سکتی ہے 10 گھنٹہ بھی ہو گیا پک ہی نہیں رہی۔ بڈھے ہو گئے اصلاح نہ ہوئی، جنہوں نے گناہوں کا پانی تقویٰ کے چولہے میں ڈالتے رہے، تقویٰ کی ہنڈیا جو ہے وہ پک نہ سکی۔ جب ذرا سا شیخ نے توجہ ڈالی، کچھ آگ ایمان گرم ہوا، پھر کسی پر نظر ڈال دی، کسی امرت کو دیکھ لیا، داڑھی موچ کے لڑکے کو، یا کسی لونڈیا کو دیکھ لیا۔ ان گناہوں کی وجہ سے اس کی تقویٰ کے چولہے میں پانی آتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے تقویٰ کی بریانی اور کھچڑی نہیں پک سکی، بڈھے ہو کے اسی خبیث حالت میں موت آ گئی۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ذرا اپنے حال پر رحم کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو بکری بھاگی تھی ریوڑ سے، تو آپ کو اتنا دوڑایا کہ آپ کے خون سے پیر بھر گیا اور بکری بھی خون سے آلودہ ہو گئی۔ 1 میل کے بعد جا کے پکڑا تو بجائے غصہ کے ڈنڈا نہیں مارا۔ دیکھا، غصے والوں کو سن لو قصہ، غصے کا علاج ہے اس میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت اور جلالی شان، لیکن وہاں جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بکری سے کہا کہ اگر تجھ کو موسیٰ پر رحم نہیں آیا تو اپنی ذات پر تو رحم آنا چاہیے۔ یہ تمام کانٹے بھاگتے بھاگتے چپ گئے،
اگر آج کل کا کوئی آدمی 1 میل دوڑا لے بکری اور پائے گا تو ذبح ہی کر دے گا. میرے استاد نے ایک قصہ سنایا تھا کہ ایک شخص نے شادی کیا, اس کو پتا چل گیا کہ لڑکی عورت بیوی جو ہے وہ عورت بہت غصے والی ہے اور ایسی غصے والی ہے کہ شوہر کو تنگ کر دیتی ہے, بچپن سے غصہ ہے اس میں. تو اس نے ایک بکری لے گیا ساتھ میں. پہلے زمانے میں بیل گاڑی میں بارات جاتی تھی, 2 بیل ہوتے تھے, ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں 10 میل. اب 10 میل چلے گئے, وہاں سے بیوی کو لے آیا. اس کو پتا تھا اس میں غصہ بہت ہے تو بکری ساتھ لے گیا تھا. اور جب ساتھ بکری آئی واپس تو اس عورت کو دھمکی دینے کے لیے اس کو کچھ نہیں کہا. جب بکری نے کہا میں, تو ایک لگایا اس کو. جانتے نہیں کس کا ہوں میں, کون ہوں. پھر اس نے کہا میں, پھر ایک لگایا اس کو. تو عورت ڈر گئی کہ تو بکری کو ایسا مار رہا تو مجھے کتنا مارے گا. سارا غصہ اس کا تو ختم. اس کے بعد جب گاؤں قریب آیا تو اسے تو ولیمہ بھی کرنا تھا. جب گاؤں قریب آیا تو پھر اس نے کہا میں, پھر تو چاقو چھوڑے بھی لے گیا تھا. اٹھا کے پٹک کے کہا بسم اللہ اللہ اکبر, ذبح کر دیا. اگر جانتے نہیں ہو تو میں کون ہوں. دیکھا میں بڑا جنتی آدمی ہوں. اور نیت کی کیا تھی کہ اس کو ذبح کر کے اس کا ولیمہ کر دیں گے, مگر عورت پر روک ڈال دیا اس نے. اب اس کے بعد وہ تو ایک دم سیدھی ہو گئی بیچاری, مارے ڈر کے بولی ہی نہیں. پھر اس کے بعد اس نے اس کا علاج کر دیا, پیار اور شفقت سے معتدل کر دیا. آپریشن کے بعد ٹاکا لگا کر مرہم بھی تو لگاتے ہیں. اس شیخ کو بھی لازم ہے کہ جب ناک ڈپٹ کرے تو کچھ ہدیہ اور کچھ اس پر رحمت سے اس کی پیار بھی کر لے. لہذا پھر اس نے اتنا پیار کیا وہ خوش ہو گئی, مگر غصہ اس کا ختم ہو گیا. جب اس کو غصہ آتا تھا بکری یاد آ جاتی تھی. یہ میرے استاد نے سنایا تھا جب مجھے مشکات شریف پڑھاتے تھے, انہوں نے ایک قصہ سنایا تھا. ایسے ہی مجھے ایک قصہ اور سناتے تھے. دیوبند سے کے پڑھے ہوئے تھے. کہتے تھے کہ ایک خان ریل میں بیٹھا افغانستانی, تو کچھ سکھ لوگ بیٹھے تھے. سکھ ان کو ہندو ان کو بغض معلوم ہوا, اس کو جگہ نہیں دیا, خود پھیل کے بیٹھ گئے. تو اس خان نے کہا کہ بھئی دیکھو ہم کو جگہ دو. تو ان کا ہم نہیں دیتے تم کو جگہ. تو خان نے بہت بگڑ کر کے کہا کہ ہم تم کو ایسا کر دے گا. تو ایک سکھ اٹھا, اس نے ایک تماچا مار دیا اس کو. تو اس سکھ سے اس خان نے کہا کہ ابھی ایک تماچا اور مارو. ایک تماچا مارا, ابھی ہم کو غصہ نہیں آیا ہے, تم ایک تماچا اور مارو. تو اس نے پھر سمجھا کہ مذاق کر رہا, ایک تماچا اور مارا. بابا ابھی ہم کو غصہ نہیں آیا, ایک تماچا تم اور مارو. پھر اس نے ایک اور جو مارا تو اس کو یہاں سے پکڑ کر چلتی گاڑی میں ریل کی تیز رفتار کی چلتی ہوئی سے کھڑکی سے اس کو پھینک دیا. اس لیے ذرا دیکھو سمجھ لو کہ غصہ نہ آنے پائے. یہ ہمارے استاد مشکات شریف جو پڑھاتے تھے اعظم گڑھ کے تھے یو پی کے, انہوں نے یہ قصہ سنایا تھا. بات پر بات یاد آ جاتی ہے. اب دیکھو بکری والا قصہ کیسا ہے, مزیدار ہے نا, لیکن دیکھ لو حکیم تھا, وہ سمجھتا تھا کہ کس حکمت سے اس کو کچھ نہیں کہا. تو ایک بنگلہ دیش میں ایک شخص نے کہا, حاجی کمال صاحب نے, کہ کبھی بیٹی کو ڈانٹتی ہے ماں بہو کی اصلاح کے لیے. لیکن اب میں دوسرا, بکری ذبح کرنے کی ضرورت نہیں, اب میں دوسرا نسخہ بتاتا ہوں. یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود 7 دفعے پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے بیوی کو پلا دو, انشاءاللہ ٹھنڈی مزاج رہے گی. کھانے پینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 دفعے پڑھ کے دم کر دو ہنڈیا پہ. اور میرا واز علاج الغضب پڑھوا دو, اور غصے کا ٹھنڈا پانی سے جلدی سے پی لے جس کو غصہ آئے, ٹھنڈا پانی. اور کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہو تو لیٹ جائے. اس میں کیا معاملہ ہے لیٹ جانے میں, کیونکہ آدمی غصے میں دوڑاتا ہے مارنے کے لیے. تو کھڑا ہو کے جب بیٹھ گیا تو کچھ دوڑنے سے دور ہو گیا کہ نہیں. اب کہے کون کھڑا ہو پھر دوڑے, اور جب لیٹ گیا تو اور کاہلی آئے گی
کہ اب میں کیوں بیٹھوں اور کیوں کھڑا ہوں پھر دوڑوں، تو دوڑ کے مارنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دور کر دیا، انتقامی حرکات سے اس کو دور کر دیا۔ یہ حکمت میرے قلب کو اللہ نے عطا فرمایا کہ شیطان کے گمراہ کرنے کو دوسرا شیطان نہیں آیا۔ شیطان کو گمراہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی کیا کریں یار، آج تو شیطان نے بہکا دیا، اس لیے سینما دیکھ لیا، آج ننگی فلم دیکھ لی، بدنظری کر دی، کسی امرت کو دیکھ لیا، کسی عورت کو دیکھ لیا، شیطان نے بہکا دیا۔ حقیق الامت تھانوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ آپ تو شیطان کے کندھے پہ ڈال رہے ہو، شیطان سے پہلے کوئی شیطان تھا؟ شیطان کے گمراہ کرنے کو دوسرا شیطان تو نہیں آیا تھا، یہی نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا، ورنہ اس کا نام عزازیل تھا، فرشتوں جیسا نام تھا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزازیل، عزرائیل۔ بس فرمایا کہ دیکھو نفس جو ہے شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، اس سے ہوشیار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ کرو اور اہل اللہ کی صحبت میں رہو اور گناہوں کے اسباب سے دور رہو، اسباب گناہ سے بھی دور رہو۔ اب ایک آدمی ہے وہ لڑکی کو پیے رکھ لے یا نوکرنی رکھ لے انجیکشن لگانے کے لیے، ڈاکٹر ہے تو اگرچہ نظر سے نہیں دیکھے گا مگر پھر بھی اندر اندر وہ گرم ہو جائے گا، جیسے کہ گھی کا کنسٹر ہر طرف سے اس کو ریپیٹ کر دو، رانگا سے اس کا منہ جو اوپر ہوتا ہے نا اتنا سا، اس میں رانگا لگا کر اس کو کہیں سے سوراخ نہیں کہ وہ گھی کا کنسٹر دیکھ لے کسی آگ کو آگ دیکھنے کی طاقت ہے اس میں، لیکن اس کے قریب آگ لگا دو تو گھی پتلا ہو جائے گا اور دھماکے سے اڑ جائے گا۔ ایسے ہی دوستو جن کی صورتیں واجب الاحتیاط ہیں، ڈاکٹر غذا میں کہتے ہیں نمک مت کھانا، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، تو اس پر میرا شعر ہے جن کی صورت میں ہو نمک شامل، جس غذا میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے ہائی بلڈ پریشر جسمانی کے لیے، جس غذا میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے، اور جن کی صورت میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتے ہیں، جن کی صورت میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتے ہیں۔ یہاں کون سا بلڈ پریشر ہوگا؟ روحانی بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ جب چاند 14 تاریخ کا ہوتا ہے جا کر سمندر دیکھ لو، بے حد طوفان ہوتا ہے، آسمان کے چاند کو سمندر کی موجیں دیکھ کر طوفانوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور آگے مرد ہو جاتا ہے جوار بھاٹا جس کو کہتے ہیں۔ تو آسمان کے چاند سے سمندر پر یہ اثر ہو سکتا ہے، تو زمین کے چاند سے ہمارے قلب کے سمندر کا کیا عالم ہوگا؟ طوفان آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور زندگی بے چین ہو جائے گی۔ واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس نے غیر اللہ سے دل لگایا، نظر سے یا دل سے یا جسم سے، جو قریب بھی ہوا ان کا چین اڑ گیا، ولیم 5 کھانی پڑی۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ نہ دیکھو کسی کی وائف، ورنہ کھانی پڑے گی ولیم 5 اور خراب ہو جائے گی تمہاری لائف، اور گھسے گا جگر میں تمہارے ہر وقت اس کا نائف، اگرچہ رہتے ہو نائف روڈ پر، نائف روڈ دبئی میں ہے۔ اللہ کو ہمارے دل کو کوئی چین سے رکھنے کا پر قادر نہیں ہے پورے عالم میں، کتنے ہی شفیق پیر ہو، شفیق ماں باپ ہوں، مگر ان کے اختیار میں بھی نہیں کہ وہ ہمیں چین سے رکھ سکیں۔ بتاؤ اگر خدا نخواستہ مرض گردہ بیکار ہو جائے یا کوئی بیماری کینسر کی ہو جائے تو پیر بچا سکتا ہے؟ میں نے کعبہ شریف کے اندر دیکھا کہ ایک بچہ اپنی ماں سے گم ہو گیا، ساری دنیا کی حجینوں نے اس کو پیار کیا، نائجیرین، مراکشین، اردنی، مصری، تمام عورتوں نے، بنگلہ دیشی، پاکستانی، ہندوستانی، سب نے پیار کیا۔ بچہ چلاتا رہا، قریب تھا کہ مر جاتا۔ شرطی نے، پولیس نے اس کو اٹھا کر دکھایا، اصلی ماں آئی اس کی، اور اس نے جب کلیجے سے لگایا اسی وقت سو گیا۔ آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا۔
تو جب ماں کے کرم نے اس کو اصلی ماں ملی، دوستو ہمارا اللہ جو ہمارا حقیقی پالنے والا ہے، اسی کی رحمت کے گود سے ہم چین پا سکتے ہیں۔ واللہ سارے عالم کی خوشیاں اور سارے عالم کے گود حسن حسینوں کے تمہیں کوئی چین نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ جوتے ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھوٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے۔ ایک لمحہ بھی چین نہیں پاؤ گے، ایک لمحہ 0 پوائنٹ گناہ کا 0 پوائنٹ 1 اعشاریہ آگے بڑھے کہ فوراً دیوار خطرے میں پڑ گئی۔ 90 ڈگری دیوار ہے، اگر 89 ہو جائے، 1 اعشاریہ جھک جائے تو سارے انجینئر کہتے ہیں اب اس دیوار کی خیر نہیں۔ جس کا قلب اللہ کے کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف 1 اعشاریہ مائل ہوا، اب اس کی استقامت، اس کے دین کی خیریت نہیں۔ اس کے پاس جو رہے گا وہ بھی مرے گا، یہ تو مرے ہی گا۔ اس کے پاس جو بیٹھیں گے اس کی داڑھی گول ٹوپی دیکھ کر ان کی بھی خیر نہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ 90 ڈگری اپنے قلب کو اللہ کی طرف رکھو، انشاءاللہ چین سے رہو گے۔ دیکھو قطب نما جس سے قبلہ دیکھا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ کمپاس۔ اس کی سوئی اتر کی طرف رہتی ہے، کیوں؟ شمال کی طرف کیوں رہتی ہے؟ کیونکہ اس پر پالش لگی ہوئی ہے مقناطیس کی، اور شمالی قطب پر مقناطیس کا عظیم مرکز ہے۔ بڑا مرکز اس چھوٹی سی سوئی کو اپنی طرف کھینچے رکھتی ہے۔ اس لیے تھوڑا سا بھی ذکر اگر روزانہ کر لو تو اللہ تعالیٰ کا مرکز نور آپ کو اپنی طرف کھینچے رہے گا۔ اگر اس قطب نما کی سوئی کو آپ ٹیڑھا کر دیں تو تڑپتی رہے گی، جب پورا رخ صحیح کر لے گی تو پھر چین پا جائے گی۔ تو ذکر کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اسے توفیق توبہ نصیب ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذاکر متقی میں اور ذاکر گنہگار میں کیا فرق ہے؟ بیکار ہے اس کا ذکر؟ بیکار نہیں ہے۔ جو ذکر کے ساتھ خطا اور گناہ کرتا ہے اس کو توفیق توبہ نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ ذکر کی برکت سے اس کی قلب کی سوئی اللہ کی طرف موجود ہے۔ اب اگر اس نے ادھر ادھر کیا تو تڑپتی رہے گی، لیکن اگر یہ ذرا سی سوئی کا وہ پالش کھینچ دو، کھرچ دو چاقو سے، اب اس کو جدھر چاہو موڑ دو، تو ذکر ہمیں استقامت دیتا ہے۔ اللہ کی یاد سے، ذکر اللہ کی مداومت سے استقامت کی نعمت ملتی ہے، توفیق توبہ نصیب ہوتی ہے۔ جیسے کسی کے گھر میں بجلی ہو اور پھر بجلی فیل ہو تو وہ پاور ہاؤس کو فون کرتا ہے، اور جس کے گھر میں پہلے ہی سے اندھیرا ہے وہ ظالم کیا جانے کہ آج بجلی فیل ہو گئی، اس کے ہاں تو پہلے ہی سے اندھیرا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کے ذکر میں ناغہ مت کرو۔ اگر طبیعت خراب ہے، نزلہ زکام ہے، بخار ہے، آدھا ہی کر لو، تہائی کر لو۔ جیسے سفر میں کھانا نہیں پاتے تو 1 پیالی چائے بسکٹ کھا کے کہتے بھائی کم سے کم نزلہ سے زکام سے بچ جائیں گے، اور کچھ تو سہارا ہونا چاہیے۔ تو ظالموں کچھ تو سہارا اللہ کا ہونا چاہیے۔ اگر پورا ذکر نہ کرو شیخ کا بتایا ہوا، آدھا ہی کر لو۔ مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے اور دل ہمارا غم تمہارا چاہیے۔ دیکھو اختر کا شعر ہے یہ، جو ملتزم پر پڑھا گیا۔ حضرت میرے شیخ کا خلیفہ، اس نے مجھے بتایا، جدے میں رہتا ہے، اس نے کہا میں نے ملتزم پر بیت اللہ کی دیوار پر لپٹ کر یہ شعر تمہارا پڑھا، مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے ملتزم پر میرا اختر کا شعر پڑھا گیا۔ وہ کیا شعر تھا؟ مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے اور دل ہمارا غم تمہارا چاہیے۔ مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، دل ہمارا غم تمہارا چاہیے۔ کیا دیکھو اختر کا شعر کتنا درد بھرا شعر۔ ایسا شعر ہر شخص نہیں کہہ سکتا جب تک دل میں درد نہ ہو۔ جس نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائی نہ ہو، بزرگوں کی جوتیاں اٹھائے، ایک زمانہ اس کے ناز اور اس کی محبت اس کے ساتھ رہے، پھر دیکھو انشاءاللہ کیا ملتا ہے۔ امرود والوں سے امرود ملتا ہے، مٹھائی والوں سے مٹھائی ملتی ہے، کپڑے والوں سے کپڑا ملتا ہے، کباب والوں سے کباب ملتا ہے، آم والوں سے آم ملتا ہے، اللہ والوں سے بھی اللہ ملتا ہے۔ لگے لپٹے رہو، لگے لپٹے رہو، اتنا ساتھ رہو۔ دیکھو میں کتنا ساتھ تھا۔ میرے شیخ مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اختر میرے ساتھ اس طرح رہتا ہے جیسے دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے ساتھ پیچھے پیچھے پھرتا ہے۔ اتنا ساتھ تھا کہ جس شہر میں میں نظر آ جاؤں ہندوستان کے، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ مولانا شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ ضرور آئے ہوں گے، اور جہاں شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا وہ سمجھ جاتے تھے کہ اختر ضرور آیا ہوگا۔ جیسے آپ کے لیے حرارت لازم، اللہ تعالیٰ کا احسان ہو، اس کی توفیق۔ آج اسی کی برکت سے آپ لوگ آتے نہیں ہو، میں کہتا ہوں
آپ آتے نہیں ہیں، آپ لائے جاتے ہیں. آپ ہر ایک کہہ سکتا ہے کہ میں خود آیا نہیں، لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. سمجھتا لاکھ اسرار محبت، نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں. اور پھر یہ آخری ملفوظ سن لو. حقیق امت فرماتے ہیں دادا پیر کہ زندگی کا مزہ مال پر نہیں ہے بلکہ روح کی خوشی پر ہے، اور روح کی خوشی تعلق مع اللہ پر ہے. خواجہ صاحب نے سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں نے تمہارے پیر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کو دیکھا رحمۃ اللہ علیہ کو، بڑے تندرست صحت لال ہیں، کیا کون سا کشتہ کھاتے ہیں؟ تو خواجہ صاحب نے فرمایا میں اپنے شیخ سے پوچھوں گا. تھانہ بھون آ کر پوچھا، حضرت کانپور میں ایک شخص کہہ رہا تھا کہ آپ کے پیر بڑے لال سفید سرخ خوب تگڑے صحت مند ہیں، چہرے پر بھی بڑا نور، یہ کیا کھاتے ہیں، کون سا کشتہ کھاتے ہیں؟ وہ سمجھا کہ شاید کوئی معجون یا دوا کھاتے ہیں. تو حضرت ہنس کر کے فرمایا کہ یہ سائل خفتی معلوم ہوتا ہے، بے وقوف. مگر فرمایا جاؤ کہہ دینا کہ اشرف علی ایک کشتہ کھاتا ہے، ایک معجون کھاتا ہے، اس کا نام بتا دینا. اس معجون اور کشتے کا نام کیا ہے؟ تعلق مع اللہ. جتنا زیادہ قلب کو اللہ سے تعلق ہوگا اتنا ہی صحت اور چین پاؤ گے، سکون سے رہو گے، بڑے بڑے مسائل کا مقابلہ کر سکے گا آدمی. ابھی بنگلہ دیش میں ڈھاکے کے ایک دوست کا فون آیا کہ میرا 2 کروڑ کا مال لوہا جہاز سے آ رہا تھا، شیپ سے، بحری جہاز سے، سری لنکا سے آگے جو باہر ڈھاکہ آنے کے لیے تو ڈوب گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. 2 کروڑ کا مال، اور کہہ رہے تھے الحمدللہ دل میں کوئی گھبراہٹ نہیں. یہ کیا ہے؟ بیت ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں. اللہ کے نام میں کتنا سہارا ہے. لنگر، جس بندرگاہ پر لنگر میں جہاز لگا ہو، ہزاروں طوفان آئے تھوڑا سا ہل جائے گا مگر بھاگ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے رابطہ جو ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے خاص بندوں کو کہ دل کو اپنی ذات سے باندھ لیتا ہوں اور ان کا رابطہ مجھ سے رہتا ہے. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، قرآن پاک کی آیت میں اعلان ہو رہا ہے کہ ہم اپنے عاشقوں کے قلب کو اپنی ذات سے باندھ لیتے ہیں، لنگر سے بندھے رہتے ہیں، اس لیے ان کے دل کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. نہ حسن کا سمندر، نہ حسن کا طوفان ان کو تھوڑا سا ہل جائیں گے. تھوڑی سی تکلیف تو ہو جاتی ہے مجاہدے میں، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر ادھر بھاگ جائیں. لنگر ان کا بڑا مضبوط، اللہ سے بڑھ کر کون مضبوط ہو سکتا ہے بتاؤ. لیکن سمندر کا لنگر دیکھو کتنا موٹا لوہا ہوتا ہے کہ بحری جہاز ٹوٹ جائے مگر وہ نہیں ٹوٹتا. تو اللہ تعالیٰ کا بھی لنگر بڑا مضبوط ہے. اور لیکن ایک بات سوچ لو، خانقاہوں میں لوگ پوچھتے ہیں کہ وہاں لنگر ہے، ملتا ہے مفت کھانے کو بھی نہیں. پوچھتے ہیں کہ اس خانقاہ میں لنگر بھی ملتا ہے. لنگر مانے کیا ہے؟ مفت کھانا. میں نے کہا بزرگوں نے اس لیے چالو کیا تاکہ مریدوں کے جہاز اس خانقاہ میں لنگر انداز ہو سکیں، ورنہ جب دیکھیں یہاں کچھ نہیں ملتا تو پھر لنگر انداز نہیں ہوں گے. مگر جو سچے اللہ والے کے پیاسے ہیں وہ لنگر کو نہیں دیکھتے، وہ یہی دیکھتے ہیں کہ اس سے مجھے اللہ مل جائے گا یا نہیں. دیکھو میں ایسے پیر کے ساتھ تھا کہ 15 سال تک مجھے ناشتہ نہیں ملا، نہ میں نے کیا. میرے شیخ بھی ناشتہ نہیں کرتے تھے. 12-1 بجے کھانا کھانا، جوانی کی بھوک کتنی تیز ہوتی. تو میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ بھئی اس پیر کے ہاں ناشتہ تگڑا پراٹھا اور آٹا ملتا ہے نہیں. یہ آج کل پراٹھا کہنا صحیح نہیں، اس کو پراٹھا مانے جس کے 8 پر ہوں. 8 ایک پرت پھر 2 پرت پھر 3 پرت پھر 4 8 ہو، اتنا موٹا ہوتا تھا پہلے، اس لیے پراٹھا مانے 8 پر والا. آج کل تو 1 پر بھی ٹھیک نہیں اس کا. بس دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں سچی طلب دے دے، پیاس دے دے، اخلاص دے دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اپنی قیمت و عظمت ہمارے دلوں میں اتار دے، اپنی بڑائی اور عظمتوں کو ہمارے قلب میں اتار دے، اپنے نام کی لذت ایسی دے دے کہ سارے دونوں جہان ہماری نگاہوں سے گر جائیں.
یا اللہ اختر کو، میری اولاد و ذریات کو، میرے گھر والوں کو اور میرے احباب و دوستوں کو بھی ہر قسم کی نافرمانی سے حفاظت فرما کر 100% نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر 100% اپنی فرما برداری کی زندگی عطا فرما دے. دنیا کے غم سے بھی بچا، آخرت کے غم سے بچا، سکون سے جینا نصیب فرما. ہر پریشانی، افکار، ہموم و غموم اور بلڈ کینسر، گردے بیکار ہونا، فالج، لقوہ، تمام جسمانی، ظاہری اور باطنی تمام مصائب سے حفاظت فرما کر 100% اپنا بنا لے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے. Welcome to QuranRecites.com, where there are lectures of his renowned Islamic scholars, nasheed in English, Arabic and in Urdu, Quranic recitation with translation, Islamic videos and... بدل دے، میرا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.